میرا نام ہے سعید بلال اور میں آج آیا ہوں شانگس اندو. شانگس کانسٹیٹوئنسی میں یہ گاؤں ہے, ایک چھوٹا سا اندو, جو کہ بالکل اگر آپ دیکھیں گے تو اینڈ ولیج ہے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا اس سائڈ سے. تو آج میں آیا ہوں اسسٹنٹ پروفیسر طارق بشیر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے, جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہے یا اسپیشلی ایبلڈ ہم جس کو کہتے ہیں, یعنی ویژول امپیئرمنٹ ہے. لیکن آج طارق بشیر صاحب جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہسٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج اترسو میں. تو ہم ان کے گھر آئے ہیں اور میرے سامنے ہے طارق بشیر صاحب. السلام علیکم صاحب. طارق بشیر کے ساتھ ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ لائف میں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا طارق بشیر صاحب کو, اور آج اس مقام جس مقام پہ وہ کھڑے ہیں تو کیسا فیل ہو رہا ہے, اور ان کے لیے سپورٹ جو ہے, چاہے وہ مورل سپورٹ ہے یا گھر کا سپورٹ, گھر میں پیرنٹس کا سپورٹ ہے, وہ کیسا رہا, کیسے ٹیکل کیا اپنی لائف کو اور آج اس مقام پہ کیسے پہنچے, اس سب کے بارے میں بات کریں گے طارق صاحب کے ساتھ. طارق صاحب, یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں. جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑی چیز ہوتی ہے اویئرنیس کی, کیونکہ میں خود بھی اویئر نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں ریگارڈنگ جو بریل ایک ہمارا سسٹم ہوتا ہے, بریل لپی کے تھرو پڑھتے ہیں بلائنڈ, اس کے بارے میں مجھے خود پتہ نہیں تھا. پھر آڈیو فیسلٹی کا, ٹاکنگ بکس کا کوئی مجھے خود کو نالج نہیں تھی. اب میں ٹیچرس پہ دوش دوں یا ان کو الزام دوں کہ انہوں نے مجھے ہیلپ نہیں کیا. دے ور ناٹ اویئر اباؤٹ دا ٹیکنالوجی. لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم جب ہمیں پتہ چلا, ٹیچرس کے ساتھ ہم نے بات کی, ان کے ساتھ شیئر کیا. چیلنج بہت زیادہ تھے, لیکن چیلنج کو سکسیس تبھی ملتی ہے جب انسان ان چیلنج کو عبور کرتا ہے, پار کرتا ہے, پھر جا کر زندگی میں ایک کامیابی ملتی ہے, اور پھر انسان کو اس کامیابی حاصل کرنے کے بعد خوشی ملتی ہے. طارق صاحب, یونیورسٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو فیکلٹی تھی ان کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ ہم ان کو کیسے اسکرائب کیا ہے, وہ کیسے ان کو پرووائڈ کرے, یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی کہ ہم ان جیسے بچوں کو کیسے پڑھائیں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر 10th 11th 12th آپ کی گریجویشن, آپ نے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا؟ آپ کی تو وہ ساری, چلو میں مانتا ہوں اگر آپ پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر کے وہ فیسلٹیز اویل کر سکتے تھے, لیکن گورنمنٹ اسکول میں ایسا کیا آپ کو ویسی فیسلٹیز ملی؟ آپ نے اگر نہیں ملی آپ کو تو پھر آپ نے ٹیکل کیسے کیا؟ آپ نے ان ایگزامز کو, پڑھائی لکھائی کو کیسے ٹیکل کیا؟ صحیح بات ہے, یہ میں نے پہلے ہی بولا آپ کو, بہت سارے چیلنج تھے, ملٹیپل چیلنج تھے, کیونکہ آج کے اگر دور ہم دیکھیں تو بہت فیسلٹیز ہیں, اور آج کا ایک ویژولی امپیئرڈ کا پڑھنا جو ہے بہت آسان ہو گیا. لیکن جس پیریڈ میں نے پڑھا ہے بہت ڈیفیکلٹیز تھی, لیکن پھر ایک سپورٹو سسٹم تھا گھر میں, پیرنٹس کا سپورٹ تھا, پھر فیملی کا سپورٹ تھا, فرینڈس کا سپورٹ تھا. اس سپورٹ کی وجہ سے, اور جہاں پر مجھے لگتا تھا ٹیچر سے بات کرنی ہے, ٹیچر بھی اپنے طریقے سے ہیلپ کرنا چاہتے تھے, سپورٹ کو مورلی سپورٹ پرووائڈ کرتے تھے, یا جہاں پر مجھے کچھ ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی تھی وہاں پر سپورٹ کرتے تھے. لیکن ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کوئی نالج نہیں تھی, اویئرنیس نہیں تھی, اور یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی. تو جہاں پر انسان کو نالج نہ ہو وہاں پر ہیلپ لیس ہو جاتا ہے کہ میں کیسے سپورٹ کروں. بالکل. لیکن جو ان تک تھا کہ اب میرے ٹیچرس کا جو مورل سپورٹ تھا, یا کسی طریقے سے کوئی اور سپورٹ ایکسپلینیشن دینا تھا کسی کوشچن کا, یا کئی اور گائیڈنس وغیرہ دے, دے پرووائڈیڈ می. لیکن سب سے بڑا سپورٹ مجھے فیملی کا رہا, اپنے پیرنٹس کا رہا, فیملی کا رہا, اور اپنے فرینڈس کا رہا, جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے. لیکن جب آپ نے اپنا میٹرک کلاس جو ہے آپ نے پاس کیا 93 میں شاید آپ نے اپنا میٹرک کلاس, پھر آپ نے پڑھائی کیوں چھوڑی؟ آپ بہت بڑا گیپ ہے آپ کے اس اکیڈمک کیریئر میں, کوئی 7 سے 8 سال کا, تو ویسا کیوں؟ صحیح بات ہے. جب میں نے کلاس 10th کا ایگزام پاس کیا 1993, جو میری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جس حساب سے میں پڑھتا تھا یا محنت کرتا تھا, یا جو مجھے اپنا ٹارگیٹ ایک تھا کہ کتنا میں آگے جا سکتا ہوں, کتنا پڑھ سکتا ہوں, کتنا مجھے ایگزام میں کامیابی مل سکتی ہے, تو اتنا میرا جو ہے وہ فلفل نہیں ہوا, کیونکہ میرا جو اپنا ٹارگیٹ تھا, گول تھا, اور آگے پھر کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے, کیسے میں پڑھ پاؤں گا, کیونکہ اتنی زیادہ ویژول امپیئرمنٹ 100% ہو چکی تھی. کیونکہ یہ جو ہمارا پرابلم ہوتی ہے ریٹینا پگمنٹ دوسرا کر کے آتی ہے, اس میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی آئی سائٹ جاتی رہتی ہے. تو کلاس 10 تک آتے 100% لاس ہو گیا تھا. تو آگے مجھے لگا کہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے,
چونکہ بکس پڑھنی ہے زیادہ، اب جو ہے سبجیکٹس واسٹ پڑھنا ہے تو، اور پھر گھر سے کافی دور بھی جانا تھا، پھر اتنی امپیئرمنٹ تھی، پھر ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی اتنی زیادہ اس وقت نہیں تھی، حالات بھی کشمیر کے اندر سازگار نہیں تھے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ I cannot continue, that's why I left the study in the middle. پھر سے شروع کی تو پھر کیا مشورہ پڑا؟ بڑا لمبا پیریڈ رہا اور بڑا تلخ یہ 8 سال رہے. بہت سارا ایکسپیرینس بھی گین کیا، کافی جگہ پر لگا کہ اب لائف جو ہے اٹس آل ڈارک، تو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. تو 8 سال کے دوران میں خالی ریڈیو کے ساتھ جڑا رہا، بہت زیادہ ریڈیو سنتا رہتا تھا، اور ریڈیو سے ایک پروگرام کے تھرو میں موٹیویٹ ہو گیا. کون سا پروگرام؟ جی یہ پنجابی میں ایک پروگرام آتا تھا ریڈیو پنجاب سے، اکشر اکھاں دے، یہ پنجابی کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، یعنی ورڈز آف آئیز. تو اس میں یہ ویژولی امپیئرڈ پرسنس کو بلایا کرتے تھے یا ڈفرینٹ لیولز کو. تو ایک بار میں نے وہاں پر ایک انٹرویو سنا، وہاں پر ایک ویژولی امپیئرڈ کو بلایا گیا تھا جس نے MA پولیٹیکل سائنس کیا تھا. تو اس کا انٹرویو سن کے میں بڑا موٹیویٹ ہو گیا. تو مجھے لگا اگر یہ کنٹینیو کر سکتا ہے، اگر یہ سکرائب کے تھرو پڑھ سکتا ہے، سکرائب اگر لکھنے کے لیے ایسی فیسلٹی ہے، کیونکہ پتہ بھی نہیں تھا، سچی بات ہے پتہ ہی نہیں تھا. بالکل. تو اس کر کے یہ بھی ایک کاز بنا تھا کہ ایجوکیشن چھوڑنے کا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کیسے لکھ پائیں گے، پڑھ پائیں گے. تو یہ پروگرام سننے کے بعد ایک سورس آف انکریجمنٹ آ گئی. حالانکہ کافی لمبا گیپ ہو گیا تھا 8 سال کا، لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ول ری اسٹارٹ، اور میں نے اسٹارٹ کیا. پھر کیا وہ اکلوتی موٹیویشن تھی؟ میں اگر آپ کے گھر کی طرف بھی نظر ڈالوں، آپ کے فادر بھی ماشاءاللہ اسی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے ہی ہے، تو آپ کے بردر ہے وہ بھی جو ہے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے ہی ہے. کیا خالی وہی ایک انسپریشن، وہ پنجابی جو پروگرام آپ سنتے تھے، کیا وہ اکلوتی انسپریشن ہے آپ کی، یا کچھ اور؟ گھر کے اندر ایجوکیٹڈ ماحول تھا، اور جو میرے فرینڈس وغیرہ تھے وہ بھی کافی آگے بڑھ چکے تھے، کچھ یونیورسٹی میں جا چکے تھے، کچھ جاب میں سیٹل ہو چکے تھے. تو وہ چیزیں بھی انسپریشن تھی، اور گھر کے اندر ایجوکیشن ماحول تھا، اور ہمیشہ بولا جاتا تھا کہ آپ پڑھنے لکھنے میں اچھے تھے لیکن آپ نے چھوڑ دیا. لیکن یہ بڑا مسئلہ تھا، نہ ان کو پتا تھا کیسے سٹارٹ کریں، نہ مجھے کچھ آئیڈیا آ رہا تھا کیسے سٹارٹ کریں. تو پھر وہ جو ایک رے آف ہوپ نکلی وہ اسی پروگرام سے نکلی. حالانکہ انسپریشن خالی ایک ہی، لیکن ایک جو انسان کو کلک کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، دیٹ پروگرام دیٹ کلکنگ فورس کر دی. ایک تو چلو یہ اکیڈمکس کی میں بات کرتا ہوں، لائف میں نارملی آپ کی جو نارمل لائف ہے، کیونکہ اکیڈمکس سے باہر بھی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، کچھ پرٹیکولر چیلنج جو آپ کو روزمرہ کی لائف میں، یا اسٹارٹنگ فرام یور میں چائلڈہڈ سے ہی بات کروں، کچھ خاص چیلنج جن کو آپ ٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے آپ کو، یا جن کے ساتھ لڑنا مشکل ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں جو نارمل لائف میں اب آپ کو کبھی کبھی تنگ کرتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، ایسی کوئی چیز؟ ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ ویژول امپیئرمنٹ کی وجہ سے تو بہت ساری، خالی جو میں اکیڈمکس کی بات کر رہا ہوں، لیکن اور بھی بہت ساری انسان کے اپنی ڈیزائرز ہوتے ہیں. جیسے سپورٹس کے ساتھ میرا لگاؤ تھا، خاص کر میں کرکٹ کا بڑا شوقین تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کا بھی مجھے بڑا یہ تھا کہ میں خود گاڑی چلاؤں. لیکن یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ہو نہیں سکتی تھی، تو اور یہ بڑی ایک مشکل بات تھی. حالانکہ میں نے بلائنڈ کرکٹ کھیلا ہے، اور بلائنڈ کرکٹ میں ہم نے پچھلے سال DPS میں ایک ٹورنامنٹ بھی جیتا. لیکن بلائنڈ کرکٹ اور نارمل کرکٹ میں بڑا فرق رہتا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے فریلی انسان کسی پارک میں جائے یا کسی گارڈن میں جائے یا خود ڈرائیونگ کرے، لائف کے کلرز، بہت ساری چیزیں جو لائف کے کلرز، یہ بہت ساری چیلنجز ہوتی ہیں جن کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے وہ بھی فریلی لائف گزارے باقی فرینڈس کی طرح، باقی لوگوں کی طرح. لیکن پھر چیلنج کو دیکھ کر انسان کو پھر کسی جگہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، اگر میں وہ نہیں کر سکتا ہوں تو کچھ اور کر سکتا ہوں، کچھ اور کر سکتا ہے. دیٹس وائی وی آر کالڈ ڈفرینٹلی ایبل. ہم ڈفرینٹ طریقے سے اپنے آپ کو ایبل بناتے ہیں، ڈسیبل نہیں بٹ ڈفرینٹلی ایگزیکٹ ڈفرینٹلی ایبل. لیکن میں طارق صاحب آپ سے ایک خاص چیز ابھی جاننا چاہوں گا. آپ ابھی چونکہ ایک استاد کی حیثیت سے آپ اسسٹنٹ پروفیسر بھی استاد ہی ہوتے ہیں، تو بچوں کو پڑھاتے ٹائم آپ کیونکہ جنرل لائن ٹیچر سے لے کے 10+2 لیکچرر سے لے کے آپ اسسٹنٹ پروفیسر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کے ساتھ آپ کا رشتہ بنا ہوگا.
تو بچوں کے ساتھ جو رشتہ بنا آپ کو اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہو, کیا ریلیشن رہتا ہے, بچوں کا ریسپانس کیسا رہتا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں, چونکہ یہ جینز جو تھے ٹیچنگ کے, یہ رائٹ فرام دا بگننگ تھے. ہمارے والد صاحب وہ خود اس ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں. دوسرا بھائی میرا جو ٹوین بردر میرے وہ بھی ایجوکیشن میں, بڑی سسٹر جو ہے وہ بھی ایجوکیشن میں ہے, تو بھابھی میری بھی ایجوکیشن کے ساتھ ہماری بڑی رغبت رہی ہے. تو یہ جین جو تھا پڑھانے کا یہ پہلے سے ہی تھا. اور پھر لیکن میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ کیسے میں بلیک بورڈ کو یوز کروں نہ کروں, کیسے کروں, پھر بچوں کے ساتھ کیسے انٹریکشن کروں. تو ماشاءاللہ جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وی کین ایزیلی یوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وی کین یوز پروجیکٹر, وی کین میک آور PPTs, وی کین ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود آور اسٹوڈینٹس. اور ماشاءاللہ اپنی جگہ پر ایک سیٹسفیکشن ہے, اور 100% سیٹسفیکشن ہے کہ بچے جو ہیں مجھ سے بہت سیٹسفائی رہتے ہیں میرے لیکچر سے, اور انشاءاللہ بہت زیادہ. ارے صاحب کنورجنس کا دور ہے, جی جی, یعنی کمپیوٹر بیسڈ دور ہے, 4G سے لے کے اب 5G کی باتیں ہو رہی ہے. تو بچوں کی ڈیمانڈس دن بدن بہت زیادہ ہوتی ہے. لائک اب کل بچے بلیک بورڈ پہ تھے, اب وائٹ بورڈ پہ, اب پروجیکٹر پہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسی ڈیمانڈس بچوں کی, آپ کے ساتھ کیا ڈیمانڈس رہتی ہے بچوں کی؟ سیٹسفائڈ رہتے ہیں آپ کی ٹیچنگ کے ساتھ یا ایکسٹرا سیٹسفائڈ رہتے ہیں؟ ریسپانس کیسا رہتا ہے؟ جہاں تک میں اپنی تعریف کیا کروں, کیونکہ مجھے جہاں تک میں اپنا فیڈ بیک لیتا ہوں, بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں, اور یہ جو آپ بول رہے ہو کہ پروجیکٹر وغیرہ کا, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے کہ ہم ایزیلی یہ چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں. دیر از نو سچ پرابلم فار وی پیپل ٹو use these technology. Projectors, PPTs, extra audio facilities or net facilities. This is not a problem for VP. We can easily do this. اور بچوں کے ساتھ جو انٹریکشن رہتی ہے ماشاءاللہ میں خود بھی سیٹسفائی ہوں, بچوں کے ساتھ پھر انٹریکشن بھی کرتے ہیں, فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی مجھ سے کافی سیٹسفائی ہیں. یو کین آلسو visit our college and talk to the students. طارق صاحب ماشاءاللہ کامیابیوں کی سیڑھیاں آپ چڑھ رہے ہیں سنس 90s سے. آپ جنرل لائن سے ٹیچر سے لے کے اسسٹنٹ پروفیسر اب بن گئے ہو, تو کیا آپ کے ڈریمز یہاں اینڈ ہوتے ہیں کہ لائف میں کچھ اور سوچا ہے؟ نہیں, ڈریمز اینڈ کرنے کا مطلب ہے اسٹیگنیشن itself means death. تو اسٹیگنیشن کے چونکہ وہ میرا کبھی خواب ہی نہیں رہا ہے کہ میں ایک جگہ پر سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جاؤں. لائف از آل اباؤٹ اسٹرگل. جتنی میں نے اسٹرگل کی ہے مجھے لگتا ہے اور اتنی اسٹرگل کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے اور آگے اس کنٹریبیوشن کرنا ہے. کیونکہ جو میں نے اچیو کیا ہے, شاید میں جو کچھ اچیو کیا ہے اپنے لیے اچیو کیا ہے, لیکن میں سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں بیسٹ اسٹوڈنٹس نکالنا چاہتا ہوں جو بیسٹ سٹیزن بنے ہماری کنٹری کے لیے, ہمارے اسٹیٹ کے لیے. تو ایک کنٹریبیوشن کا ایک ہے جنون ہے کہ میں لائف میں جو میں نے اچیو کیا ہے, جو میں نے حاصل کیا ہے, اب میں کیسے سوسائٹی کو اس کو کنٹریبیوشن دے سکوں. دیٹس وائی آئی سلیکٹڈ مائی کالج ان مائی لوکیلٹی. دیٹس فرسٹ آئی وانٹ ٹو سرو مائی لوکیلٹی. آپ کا ایریا اندورا, میں بات اگر آپ کے اس گاؤں کی کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اس اننت ناگ کے اس سائڈ کا اینڈ ولیج ہے, بالکل پہاڑی کے دامن کے نیچے. تو ایک مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے بچے جو ہے ان کے ڈریمز بھی کبھی کبھی کیا پتا ہوپ لیسنس یا کبھی کبھی فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے یا کبھی فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے کیا پتا وہ اپنی ایجوکیشن نہ کنٹینیو کر پا رہے ہو, کیونکہ ان کو یہاں سے ٹریول کرنا ہے شانگس, سترسو, اننت ناگ, کالج, یونیورسٹی تو بہت دور ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اپنی طرف سے کچھ ایسا کنٹریبیوٹ کرے کہ یہاں اس پورے ایریا کا کوئی بھی بچہ ایسا ہو جو اپنی اس لائف سے نا امید نہ ہو کبھی, اس کے پاس وہ ہو, آپ نے اگر اچیو کیا ہے کہ کچھ چیز اچیو کیا ہے, ایٹ لیسٹ ان کے لیے ایک رستہ بنے کہ نہیں کامیابی کسی کی پرماننٹ جاگیر نہیں ہے, آپ بھی بن سکتے ہو, دوسرا بھی بن سکتا ہے, تیسرا بھی بن سکتا ہے. کوئی ایسا پلان؟ ہاں صحیح بات ہے, آپ کی بات بالکل اس سے سیٹسفائی ہوں, اور میرا انشاءاللہ ڈریم بھی یہی ہے کہ اگر میں نے لائف کے اندر یہ اچیو کیا ہے ڈسپائٹ لاٹ آف اسٹرگلس آئی ہیو, تو اس کے بعد ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا ہوں, کوئی زیادہ اپنی فیسلٹی نہیں تھی, اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی, لیکن ماشاءاللہ اب اویئرنیس بھی اچھی خاصی ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے,
تو چاہتا ہوں کہ اپنے گاؤں میں جو ہمارے یہاں پر بچے ہیں، جو بھی یہاں پر یوتھ ہیں، تو ان کے لیے ایک تو میں سورس آف انسپریشن بن سکوں، نمبر 2 کچھ ایسا کنٹریبیوٹ کر سکوں تاکہ وہ اپنے لائف کے اندر جو ہے وہ اچیو کر سکیں، جو ان کے گولز ہیں، جو ان کے ڈریمز ہیں، جو ان کے خواب ہیں، وہ اچیو کر سکیں. انشاءاللہ اس کے لیے میرے ذہن میں ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا. طارق صاحب گول کیا ہے آپ کی لائف کا؟ آپ ٹیچنگ میں آپ آگے اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے ہیں، جی کیا آگے آپ کچھ اور بننا چاہیں گے؟ نہیں، اسسٹنٹ پروفیسر تو ٹھیک ہے، میں اب گول تو یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بولا کہ اب کنٹریبیوشن کرتا ہے، اب کنٹریبیوشن کا ٹائم ہے. جی 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 کنٹریبیوشن میں ایک تو میں اپنے جو یوتھ ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے ایک ٹارگیٹ، ایک گول سیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو کافی سارے بچے ہمارے جو ہیں، کافی سارے یوتھ جو ہمارے ہیں، وہ چاہتے ہیں آگے بڑھنا، لیکن بیکاز آف فائنینشیل پرابلم، بیکاز آف لیک آف موٹیویشن، لیک آف گائیڈنس، لیک آف کاؤنسلنگ، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ صحیح ٹریک پہ نہیں جاتی. تو اس کر کے میں پرسنل لائف میں کافی کوشش بھی کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے لگتا ہے کسی کو رائٹ ٹریک پہ گائیڈنس دینی ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے، دیٹ آئی ڈو. بٹ میں اس کو ایک آگے ایک باضابطہ طور پر ایک پروفیشن بنانا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کو، کیونکہ گائیڈنس جب بچوں کو ٹھیک ٹھاک ہوگی، ایک صحیح ٹریک کی گائیڈنس ہوگی، دے کین اچیو دیئر ڈریمز اینڈ گولز. طارق صاحب اب آخر پہ میں شاید آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں، کچھ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں، بہت سارے لوگوں سے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، چاہے ان کی کوئی بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہو، جی، لیکن میں نے میکسیمم دیکھا ہے کہ وہ بہت جلد ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. یعنی ہم نہیں کر سکتے، کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس پہ، اپنے کزنس پہ، اپنے بھائی پہ یا کسی اور پہ، یا وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ اسکیم نکالے، وہ اسکیم نکالے، ہم اس پہ ڈپینڈنٹ رہیں گے، ہمیں یہ ملے گا، وہ ملے گا. بٹ ایک امید چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے دماغ سے کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے کچھ بتائیں. صحیح ہے، چونکہ میں اب یہ نہیں آپ کو بولوں گا کہ میں کبھی ہوپ لیس لائف میں نہیں رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو خود بول دیا کہ 8 سال وقفہ تھا جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور مجھے لگتا تھا دیر از نتھنگ فار می، کوئی گول نہیں ہے، کوئی اب لائف کا پرپز ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن پھر ایک انٹرویو نے، ایک موٹیویشن نے، ایک رے آف ہوپ نے میری لائف میں چینج کیا. I realized the real objective, real purpose of the life. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھ سے بات کی، تو مقصد یہی رہتا ہے کہ سورس آف انسپریشن بن سکیں، کیونکہ لائف از آل اباؤٹ اسٹرگل. اور جب تک انسان اس سے باہر نہیں آئے گا، اس ہوپ لیس لائف سے باہر نہیں آئے گا، تو تب تک وہ اچیو کوئی نہیں. It is said that there is a ray of life at the end of the tunnel. تو ڈارک کے بعد ضروری بات ہے کہ روشنی آنی اور آتی ہے. تو انسان کو ایک ہے کہ وہ اپنا ٹارگیٹ پہلے سیٹ کر لے، کہاں جانا چاہتا ہے. کہ اکیڈمکس میں اس کو لگتا ہے، کیونکہ میں اپنی بات کروں، میں اکیڈمکس میں بہت میری ایفیشنسی جو تھی، میری جو پازیٹیو پلس پوائنٹ تھا وہ اکیڈمکس تھا. تو آئی چوز دس ویری فیلڈ. بہت سارے لوگ ہیں جو سپورٹس میں بہت اچھا کر سکتے ہیں، پینٹنگ میں کر سکتے ہیں، سنگنگ میں کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ضروری ہے ایک تو وہ خود اس سے باہر آئیں، بات کریں لوگوں سے، اپنی ڈسیبلٹی سے شرمائیں نہیں، بات کریں لوگوں سے کہ کیا کہاں پر کون سی یہ ہے میرے لیے، کون سی فیلڈ جو ہے وہاں صحیح رہ سکتی ہے. اپنے پیرنٹس سے بات کریں، فرینڈ سے بات کریں، ٹیچر سے بات کریں. تو بات چیت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سورس آف انسپریشن ملتی ہے، ایک ہوپ ملتی ہے. تو پھر انسان جو ہے آگے بڑھنے کے لیے اپنے پلانز کرتا ہے، پریپریشنز کرتا ہے. تو یہی، کیونکہ میں نے جب ایک ریڈیو سے انٹچ رہا، یہ بات سنی، میں نے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا، خاص کر اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کیا، پھر آگے میں نے اپنے فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا، انہوں نے آگے اور 4 پرسنس کے ساتھ ڈسکس کیا. فائنلی سولوشن نکل آیا کہ ہاں، اگر یہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہے فیسلٹی رکھی ہے گورنمنٹ نے کہ سبسکرائب دے سکتے ہیں. لیکن باقی چیزیں اگر اویلیبل نہیں تھی، سبسکرائب کی فیسلٹی تھی،
تو اس طریقے سے جب ہم بات کریں گے فیملی میں اپنے پیرنٹس سے, اپنے فرینڈ سے, تو کوئی نہ کوئی چیز رستہ نکل ہی آتا ہے. لیکن اگر ہم بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں, سوشل اسٹگما سمجھ کے, پیرنٹس بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان بچوں کو ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں, سوسائٹی میں نہیں لے جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ باہر نکلیں, بات کریں, جہاں پر ہمارے رائٹس ہیں ڈیمانڈ کریں. میں ایک کوشچن بھول گیا آپ کی بات سے, مجھے اب یہ کوشچن پھر سے ذہن میں آ گیا. آپ کے پیرنٹس کا سپورٹ کیسا ہے؟ میں وہی آپ سے بول رہا ہوں, میرے پاس ورڈز ہی نہیں ہے کہ میں ان کے سپورٹ کا آپ کو بتا سکوں. میرے پاس ونڈرفل ایکسلنٹ سپورٹ فرام مائی پیرنٹس. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس مقام تک میں پہنچا ہوں, پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہوں گا, اور پھر اپنے پیرنٹس کا میں شکریہ کرنا چاہوں گا, جن نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا, چاہے وہ مارل سپورٹ تھا, فائنینشیل سپورٹ تھا, any kind of support that I need, it was provided by my parents. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ طارق صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے.